بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کون ایسا انسان ہے جس سے غلطی نہیں ہوئی؟ ہم سب نے کبھی نہ کبھی کوئی ایسا کام ضرور کیا ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی کوتاہیوں کے باوجود بخش دیتا ہے؟ اگر ہاں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، کون سی دعائیں سب سے مؤثر ہیں اور کون سی غلطیاں ہماری توبہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی چادر میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی رحمت اور مغفرت کی وسعت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: کہو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، وہی تو بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت اللہ کی بے پناہ رحمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ معافی مانگنے کے 3 بنیادی اصول۔ اگر ہم واقعی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 3 چیزوں کو لازمی طور پر اپنانا ہوگا۔ نمبر 1، ندامت پچھتاوا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا اور دل سے افسوس کرنا۔ نمبر 2، ترک گناہ چھوڑنا، جس غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں اس سے مکمل طور پر رک جانا۔ نمبر 3، مستقبل کا عہد، پکا ارادہ کرنا کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر یہ 3 چیزیں توبہ میں شامل ہوں تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گے۔ معافی مانگنے کے چند آسان اور مؤثر طریقے۔ کثرت سے استغفار کرنا۔ استغفار یعنی استغفر اللہ کو زبان پر جاری رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کا حل نکالتا ہے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں دن میں بار بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا چاہیے۔ رات کے آخری پہر میں دعا کرنا۔ اللہ تعالی رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ بہترین وقت ہوتا ہے اللہ کے سامنے گر گرانے اور معافی مانگنے کا۔ درود شریف پڑھ کر دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھتا ہے اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے۔ سجدے میں جا کر رونا۔ اگر واقعی توبہ دل سے کرنی ہو تو اللہ کے حضور سجدے میں جا کر رونا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ صدقہ دینا اور نیک عمل کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، صدقہ دینے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لہٰذا توبہ کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں اضافہ کرنا ضروری ہے۔ معافی مانگنے کی ایک بہترین دعا۔ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ سے کیسے دعا مانگے تو یہ دعا پڑھا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا، تو یاد رکھیں یہ شیطان کی چال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے،
بس دل سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ سبسکرائب